بنی اسرائیل تاریخ انسانی کی نافرمان ترین قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے۔ یہ ایک انتہائی احسان فراموش قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طویل عرصے تک بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر سبقت عطا دی اور ان پر اپنا کرم فرمایا۔ ان کو مقدس زمین بھی عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ انہوں نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کیا اور ہر دور میں شرک کیا۔ جب یہ لوگ مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں کی پیروی شروع کر دیتے اور جب خوشحال ہوتے تو دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے۔ قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں بہت سارے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو ایک بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ ایک روایت میں سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ جس سال سامری پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے قوم بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جب سامری پیدا ہوا تو اس کی ماں کو خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو اس نے اپنے بچے کو جنگل میں ایک غار میں رکھوا دیا اور غار کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت پر بھیج دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو غار میں پال کر بڑا کیا اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ عرف سامری جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن کی پرورش فرعون کے گھر پر ہوئی تھی، مگر میرے اللہ کی قدرت فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرا اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا وہ بچہ کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کے لشکر کو دریا برد کر دیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا جسے آج صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے وہاں ہجرت کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کہا جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اپنی قوم کے مسائل دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے جہاں آپ پورے 30 دن عبادت میں مشغول رہے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا منصوبہ تیار کیا۔ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے سینا میں آباد ہوا تھا، لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا تم لوگ اپنے سونے چاندی میرے پاس رکھوا دو تاکہ میں اس قیمتی سامان کی حفاظت رکھ سکوں۔ چونکہ سامری ایک معزز شخص مانا جاتا تھا لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے تمام زیورات کو ایک بھٹی میں ڈال دیا اور تمام سونا پگھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھٹی سے سونے کی گائے کی شکل نکلنے لگی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی موجود تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں جبکہ خدا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی تمہارا خدا ہے۔ اس کے گمراہ کن اعلان پر بنی اسرائیل کو یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ چند ہزار، کہا جاتا ہے کہ 12,000 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 روزہ عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی۔ جب وہ واپسی آئے تو اپنی قوم میں سب کچھ بدلا ہوا پایا، جگہ جگہ کفر اور شرک ہو رہا تھا اور بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا اے میرے بھائی مجھ پر ملامت نہ کر۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے امر پر ملامت کرنے لگے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو شرک پر کیوں لگایا ہے؟ تو سامری نے کہا یہ میرے فریب کاری تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے 80 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں اور یہ لوگ سب لوگوں کی طرف سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ تمام بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہ لوگ معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں جو تمہارا پروردگار ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اللہ کا کلام سن کر یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے زندہ ہونے کی دعا فرمائی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور روایتوں میں آتا ہے انہوں ایسی بددعا دی کہ سامری کو ایک ایسی بیماری لگی جس سے وہ آخر دم تک ٹھیک نہ ہو سکا اور ایک عبرتناک انجام کا شکار ہوا۔